السلام علیکم، ویلکم ٹو آر یوٹیوب چینل ناولستان۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے، کامنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ اس ایپیسوڈ میں آپ کے لیے لے کے آئے ہیں روزان زندان سیزن 2 ایپیسوڈ 16 پارٹ 1 بائی ملائکہ رفیع۔ تو چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ شہزام نے میرا کی برتھ ڈے پر پورے کلب ہاؤس کو شاہانہ انداز میں سجایا۔ چھت سے لے کر فرش تک ہر جگہ قیمتی کرسٹل لائٹ جگمگا رہی تھی اور ہال کے درمیان دنیا کی سب سے بڑی آئس اسکلپچر رکھی گئی تھی جس پر میرا کا نام کندہ تھا۔ بیرونی ملک سے درآمد کیے گئے ہزاروں تازہ گلابوں کی خوشبو نے پورے ماحول کو مہکا دیا تھا اور ملک کے سب سے مہنگے ویسٹرن کوزین اسپیشلسٹ شیف کو بلایا۔ اس نے میرا کے لیے خصوصی طور پر ایک گولڈ پلیٹڈ کیک منگوایا تھا جس کے اوپر ڈائمنڈ سے لکھا ہوا تھا، میرا تم میری دنیا ہو۔ پورے ایونٹ میں دنیا کے مشہور گلوکاروں اور آرکیسٹرا نے لائیو پرفارمنس دی۔ اس نے سمندر کے کنارے 2 گھنٹوں تک آتش بازی کروائی۔ ساحل سمندر پر آتش بازی کا منظر ایسے تھا کہ پورے علاقے کے لوگ اپنی چھتوں پر کھڑے ہو کر اسے دیکھتے رہے۔ آخر میں شہزام نے میرا کو $500 ملین کی لگژری ولا کی چابی ایک نیلم سے مزین باکس میں پیش کی جس پر اس نے کہا، میرا یہ چھوٹا سا تحفہ میری محبت کی علامت ہے۔ اب پورے کیمبریا میں یہ بات مشہور ہو گئی ہے۔ کیا؟ صبرین نے یہ 2 لفظ ہونٹوں سے رگڑتے ہوئے کہا۔ یہ سب سن کر صبرین کا دل جیسے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ خود کو سنبھال چکی ہے اور کچھ چیزوں کو چھوڑ چکی ہے، مگر جب اس نے سنا کہ شہزام میرا کے لیے اتنی محبت دکھا رہا ہے، اسے ایک شدید درد محسوس ہوا، جیسے کوئی چاقو اس کے گوشت کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہو۔ وہ غم سے پاگل ہونے والی تھی، مگر وہ کیا کر سکتی تھی؟ وہ شخص تو میرا کے زیر اثر تھا۔ یقیناً وہ پہلے بھی میرا کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا، جبکہ اس وقت تک وہ ہپنوٹائز نہیں ہوا تھا۔ رات کے سناٹے میں جب صبرین نے اپنی بے بسی پر غمگین بیٹھی تھی، ولید کا فون آیا۔ سیبی، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ولید کی آواز میں شدید غصہ اور مایوسی تھی۔ کیا بات ہے ولید؟ صبرین نے تھکی ہوئی آواز میں پوچھا۔ سیبی، تمہیں پتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ شہزام کو تو ہمیشہ سے تمہاری قدر نہیں تھی۔ ولید کی آواز بھڑکتی ہوئی تھی۔ ولید، اب کچھ کہنا فضول ہے۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ پرواہ نہیں؟ سبی، وہ میرا کے لیے اتنا سب کچھ کر سکتا ہے اور تمہیں دھوکہ دے رہا ہے اور ایسے چھوڑ سکتا ہے؟ میں جانتا ہوں کہ تمہارا دل اب بھی اس کے لیے دھڑکتا ہے، مگر وہ شخص کسی قابل نہیں۔ تمہیں اپنی عزت اور خودداری کا سوچنا ہوگا۔ ولید پلیز بس کرو۔ سبی، تم نے مجھے ایک بار دوست کہا تھا اور آج میں اپنے دوست کے لیے کھڑا ہوں۔ دیکھنا، میں اس شخص کو نیچا دکھا کر رہوں گا۔ تم نے مجھے پہلے کبھی شہزام کے سامنے کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دی، لیکن اب میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، یہ میرا وعدہ ہے۔ ولید کی آواز میں ایسی مضبوطی تھی جو صبرین کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ولید اسے بچانے کی پوری کوشش کرے گا، مگر وہ خود اندر سے خالی ہو چکی تھی۔ ولید، اور کچھ نہ کہو، مجھے تھکاوٹ ہو رہی ہے، میں آرام کرنا چاہتی ہوں۔ سبی، ڈرو مت، جو بھی ہو میں ہمیشہ تمہارا دوست رہوں گا۔ تم مجھ سے مدد لے سکتی ہو۔ اب میں وہ پرانا ولید نہیں رہا جسے شہزام آسانی سے کچل دیتا تھا۔ ولید نے نرمی سے کہا۔ ٹھیک ہے ولید، شکریہ۔ فون بند کر کے صبرین خاموشی سے بیٹھ گئی۔ رات کے اندھیرے میں اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ جانتی تھی کہ ولید کی باتوں میں سچائی تھی، لیکن اس کے دل کا درد دہر حقیقت کو دھندلا کر رہا۔ وہ ساری رات نہیں سوئی۔ اگلے دن جب اس نے اپنے فون کو دیکھا تو تمام ٹرینڈنگ سرچز شہزام کے بارے میں تھی۔ شہزام سوری کا افیئر۔ شہزام سوری نے اپنی نئی محبوبہ کو $500 ملین کی لگژری ولا تحفے میں دی۔ شہزام سوری نے اپنی نئی محبوبہ کے ساتھ ہوٹل میں رات گزاری اور شہزام سوری کی نئی محبوبہ کی شناخت۔ صبرین نے کچھ تصاویر پر ٹیپ کیا اور دیکھا۔ شہزام اور میرا کی تصویریں تھیں جب وہ کلب ہاؤس میں ہاتھ ڈالے جا رہے تھے۔ ایک اور تصویر تھی جب وہ ہوٹل میں ایک دوسرے کا بازو پکڑے داخل ہو رہے تھے، اور آتش بازی کی ویڈیو بھی تھی۔ وہ ہر تصویر میں اتنے قریب نظر آ رہے تھے جیسے وہ جڑواں ہوں۔ اس نے میرا کا فیس بک بھی تلاش کر لیا تھا۔ گزشتہ رات میرا نے 3 منزلہ کیک کی تصویر پوسٹ کی تھی۔ کیک کے اوپر ایک پرنس اور ایک پرنسس کی 2 گڑیا رکھی ہوئی تھی۔ اس نے ایک کیپشن بھی لکھا تھا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم دوبارہ میرا جنم دن میرے ساتھ مناؤ گے۔ تم سے محبت کرتی ہوں۔ سب کچھ تم سے شروع ہوا اور تم ہی پر ختم ہوتا ہے۔
نیٹنز میں ہلچل مچ گئی۔ میں نے سوچا تھا کہ شہزام سوری تو ایک ولی ہے، زیادہ وقت نہیں گزرا اور اب وہ افیئر کر رہے ہیں، کمال کا بیہودہ آدمی ہے۔ میں بھی تو شہزام سوری اور اس کی بیوی کے درمیان وہ غیر معمولی دیکھ کر حسد کرتی تھی۔ میم، صبرین بہت غمگین ہے، یہ عورت بالکل ایک معشوقہ کی طرح لگ رہی ہے، کتنی بے شرم ہے۔ مر جا تو بیچاری صبرین، کسی اور کے شوہر کو بہکانا شرم نہیں آتی؟ تمہاری ساری فیملی کو مر جانا چاہیے۔ صبرین نے اپنا فون بند کر دیا۔ وہ کچھ نہ سمجھتے اٹھ کر دانت صاف کرنے چلی گئی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ اب کبھی نہیں روئے گی، مگر جب وہ آدھے رستے پر تھی اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کی نظر شہزام کے ٹوتھ برش پر پڑی جو باتھ روم کی سنک پر رکھا تھا۔ صبح 8 بجے سے تھوڑی دیر بعد جب وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی تب نوکروں نے اس کی طرف ہمدردانہ نظروں سے دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ سب نے خبریں دیکھ لی ہوں گی۔ جب وہ کھانے کے کمرے کے قریب پہنچی تو اندر سے نغمگانا کی آواز سنائی دی جو دوسرے چچا کی بیوی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ شہزام صبرین سے بہت محبت کرتا ہے، مگر وہ صرف چند دنوں میں اپنا دل بدل بیٹھا۔ اس نے اس عورت کو ولا اور آتش بازی دکھا دی، لگتا ہے کہ وہ اب صبرین کی پرواہ نہیں کرتا۔ اسیہ نے کہا، اب کچھ نہیں کیا جا سکتا، ہمیں پتا تھا کہ وہ شہزام کو پہلے میرا سے کتنی محبت تھی، اور صبرین، اس کا چہرہ خراب ہو چکا ہے، اب وہ پہلے جیسی خوبصورت نہیں رہی۔ مسز سوری نے آہ بھری، مفلس وہ دونوں بچے ہیں جو ابھی پوری طرح بنے بھی نہیں ہیں۔ شہزام تو بچوں کو ہی چاہے گا، ہے نا؟ میں بھی ماں ہوں، صبرین تو اپنے دونوں بچوں کو سوری خاندان میں نہیں چھوڑ پائے گی، شائزہ نے کہا۔ مسٹر سوری نے گہری آواز میں کہا، خیر، سوری خاندان کے بچے تو سوری خاندان میں ہی رہیں گے، انہیں کوئی نہیں لے جا سکتا۔ صبرین نے بے اختیار اپنے قدم روکے، وہ مڑ کر واپس چلی گئی۔ سوری کارپوریشن کے دفتر میں شہزام نے اپنی کمپیوٹر پر منفی خبریں دیکھیں۔ اس کا خوبصورت چہرہ غصے سے بھر گیا۔ کیا تم نے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ خبریں کس نے پھیلائی ہیں؟ یہ وہ میڈیا کمپنی ہے جو خفیہ طور پر بٹ خاندان کی طرف سے سپورٹ کی جا رہی ہے۔ ہادی نے سچ بتایا۔ بٹ خاندان؟ شہزام نے اپنی آنکھیں تنگ کرتے ہوئے کہا، بہت اچھا، بٹ خاندان اب میرے خلاف کھل کر کھڑا ہو رہا ہے۔ ہادی کے لب ہلے، اس نے ہمت جٹائی اور کہا، شہزام سر، آپ کیوں عوام کو یہ واضح نہیں کر دیتے کہ آپ اور مس میرا صرف اچھے دوست ہیں؟ آپ اب شادی شدہ ہیں، اس لیے اگر یہ بات پھیل گئی تو سوری کارپوریشن کی شہرت کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ جب شہزام خاموش رہا تو کاشان نے اسے کال کی، شہزام سر، بہت بڑا ہو گیا ہے، میرا کو آج صبح باہر جاتے ہوئے کسی نے مارا ہے۔ آدھے گھنٹے بعد شہزام ہسپتال پہنچا۔ کاشان دروازے پر پہلے ہی کافی دیر سے کھڑا تھا۔ شہزام سر، آپ آخرکار پہنچ ہی گئے، میرا بھی بیڈ پر لیٹی ہوئی ہے اور ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اسے سر پر چوٹ آئی ہے۔ شہزام نے بھویں سکیڑی اور غصے میں دروازہ کھولا۔ میرا کا ماتھا پٹی سے بندھا گیا تھا، اس کا چمکتا ہوا چھوٹا سا چہرہ مدھم اور کمزور لگ رہا تھا۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ شہزام نے اس کے ماتھے پر لگی چوٹ کو چھوا۔ میرا نے درد کو برداشت کرتے ہوئے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ میں ٹھیک ہوں، یہ بس ایک خراش ہے۔ کاشان جو قریب کھڑا تھا فوراً بولا، او خدا، یہ بس خراش نہیں ہے، پہلے اتنا خون بہ رہا تھا۔ مسٹر شہزام، مجھے کہنا پڑے گا کہ آپ میرا کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کس بدتمیز نے آپ کی اور میرا کی برتھ ڈے کی تصاویر پھیلائی ہیں، لیکن اب ہر جگہ انٹرنیٹ پر لوگ میری بہن کو تیسری عورت کہہ کر گالیاں دے رہے ہیں، وہ اب سب بھی کہہ رہے ہیں۔ بہرحال وہ اسے ہر طرح کے گندے الفاظ سے مخاطب کر رہے ہیں، کچھ لوگ تو اس کے گھر کا پتہ بھی ڈھونڈ چکے ہیں، یہ اس کے لیے خطرناک ہے۔ شہزام کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، تو پھر ابھی کے لیے میرے نام پر کسی دوسرے گھر میں منتقل ہو جاؤ۔ جی ہاں، کاشان کی آنکھوں میں چمک آ گئی، میں نے سنا تھا کہ آپ نے کچھ سال پہلے سمندر کے قریب ایک ولا خریدا تھا۔ میرا کو سمندر کے قریب رہنا بہت پسند ہے، ہم وہاں چلیں؟ شہزام سٹ پٹایا۔ اس کے پاس سمندر کے قریب ایک ولا تھا، لیکن وہ وہاں صبرین کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کے دل میں بے ساختہ ایک لمحے کی ہچکچاہٹ آئی۔ بھائی، میرا نے کاشان کو گھورا، پھر فوراً شہزام کی طرف رخ کر کے مسکرا کر کہا، کیا تم نے سمندر کے قریب ولا اس لیے خریدا کہ تمہیں یاد آیا کہ مجھے سمندر کے قریب رہنا پسند ہے؟
میرا نے اپنے لہجے میں چھپی بے خودی کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے پوچھا۔ شہزام نے ایک لمحے کے لیے نظریں جھکائیں جیسے دل کی گہرائیوں میں کوئی بوجھ اٹھائے ہوئے ہو، اور دھیمی آواز میں کہا ہاں۔ میرا نے لمحے بھر کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے ایک مسکراہٹ کے ساتھ بولی، پھر میں وہاں منتقل ہو جاؤں گی۔ شہزام نے بے بسی کے عالم میں سر ہلا دیا، لیکن کچھ کہنے سے قاصر رہا۔ کاشان جو خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا اچانک بول پڑا، میرا یہ سب اتنا آسان نہیں ہے، تم اس طرح نہیں چل سکتی، تم شہزام کے ولا میں ہمیشہ چھپ کر نہیں رہ سکتی، اور اب تو تم کام میں بھی نہیں جا سکتی، کیونکہ جہاں بھی جاؤ گی تمہیں معشوقہ کا ٹھپا لگے گا، تمہیں ساری زندگی بدنامی جھیلنی پڑے گی، اب یہ سب تمہارے لیے بہت ناانصافی ہے۔ کاشان کے الفاظ نے کمرے کی فضا کو بوجھل کر دیا۔ میرا نے آنکھوں میں آتی نمی کو چھپانے کی کوشش کی اور دھیمی آواز میں کہا، بھائی بس کرو، میں تو خوش ہوں کہ مجھے شہزام کے ساتھ دوبارہ موقع ملا، اگر اس کے لیے چھپ کر رہنا پڑے تو میں ہمیشہ کے لیے چھپ کر رہوں گی۔ کاشان نے میرا کو سخت نظروں سے دیکھا، لیکن اس کے چہرے پر جھوٹے افسوس کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، جیسے باتوں کو توڑ موڑ کر کوئی نئی چال تیار کر رہا ہو، پھر دھیمی مگر گہری آواز میں بولا، یہی تو مسئلہ ہے میرا، تم ہمیشہ جذباتی فیصلے کرتی ہو اور آخر میں ساری دنیا تمہیں ہی قصوروار ٹھہراتی ہے، لیکن میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ آخر کب تک تمہیں لوگوں کی باتوں کا بوجھ اٹھانا پڑے گا؟ میرا نے آنکھوں میں نمی لیے سر جھکا لیا۔ کاشان نے موقع غنیمت جانتے ہوئے شہزام کی طرف رخ کیا، جو خاموشی سے یہ سب سن رہا تھا۔ کاشان نے اپنی آواز میں افسردگی کا رنگ بھر کر کہا، شہزام، یہ سب صرف میرا کی غلطی نہیں ہے، اگر وہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو اس میں غلط کیا ہے؟ محبت دو طرفہ ہوتی ہے نا، اگر تم نے بھی اسے چاہا تھا تو ساری ذمہ داری میرا پر ہی کیوں ڈالی جا رہی ہے؟ تمہیں بھی تو اپنا حصہ لینا چاہیے۔ شہزام نے لبوں کو سختی سے بھینچ لیا، لیکن کچھ بولا نہیں۔ کاشان نے اپنی بات کو مزید آگے بڑھایا، اب کے بار لہجے میں ہلکی سی سختی تھی۔ تمہیں یاد ہے جب تم نے میرا کو خواب دکھائے تھے، امید دلائی تھی، اب جب وہ تمہاری زندگی میں واپس آنا چاہتی ہے تو تم اسے ایسے تنہا چھوڑ دو گے؟ کیا انصاف ہوگا؟ کاشان نے سانس لیا اور اپنے الفاظ میں مزید شدت پیدا کی، اور ویسے بھی سب کچھ میرا کے خلاف ہی کیوں جاتا ہے؟ صبرین کو دیکھو، وہ تمہاری زندگی میں ہے، سب کے سامنے عزت دار ہے اور امیر، وہ ہمیشہ چھپ کر رہے، لوگوں کے تانے سہے۔ اگر تم نے اسے محبت دی ہے تو اب اسے تحفظ بھی دو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے شہزام۔ شہزام نے ایک لمحے کے لیے میرا کی طرف دیکھا، جو چپ چاپ آنکھوں میں امید لی سے تک رہی تھی۔ کاشان نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور آخری وار کیا، شہزام، مردانگی یہ نہیں کہ تم اپنی زندگی میں دو عورتوں کو الجھا کر رکھو، مردانگی یہ ہے کہ تم میرا کو اس کا حق دو اور دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر اسے اپناؤ۔ شہزام نے گہری سانس لی اور نظریں جھکا لی۔ کاشان نے اپنی بات مکمل کر لی تھی اور وہ جانتا تھا کہ اس کے الفاظ اپنا اثر چھوڑ چکے ہیں۔ میرا نے دھیرے سے شہزام کا ہاتھ تھام لیا اور شہزام کی آنکھوں میں بے بسی اور گناہ کا ایک طوفان سا دکھائی دیا۔ شہزام نے میرا کی طرف دیکھا، پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور دھیمی آواز میں کہا، فکر نہ کرو، میں تمہیں ہمیشہ کے لیے چھپ کر نہیں رہنے دوں گا۔ لیکن اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو اس کے کہے الفاظ سے مختلف کہانی سنا رہا تھا۔ ولا کے باہر نکلتے وقت کاشان نے میرا کو قریب بلایا اور سرگوشی میں کہا، یاد رکھو میرا، تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے میں ہر حد تک جا سکتا ہوں۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے شہزام نے ڈرائیور کو ہدایت دی، سوری ولا چلو، مگر اس کی نظروں میں ایک گہری الجھن اور جذبات کی کشمکش واضح تھی۔ 1 گھنٹہ بعد وہ سوری ولا میں پہنچا۔ سورج کی تیز روشنی میں صبرین انگور کے درخت کے نیچے ایک لڑکی لکڑی کی کرسی پر بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ نرگسی سفید جلد پر سورج کی روشنی پڑ رہی تھی، جس سے منظر ایک خاموش اور پرسکون بخش پینٹنگ کی طرح لگ رہا تھا۔ چند سیکنڈ کے لیے شہزام کے دل میں ایک عجیب سا احساس آیا، لیکن وہ اسے پکڑ نہیں پایا۔ جب اس نے اپنے آپ کو محسوس کیا کہ وہ تیز تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھا، صبرین نے اس کے قدموں کی آواز سنی تو سر اٹھایا۔ صبرین نے ایک لمحے کے لیے اپنی نظریں اس پر مرکوز کی۔ اس کے وجیح چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں گہری سوچ کی جھلک تھی۔ نیلے رنگ کی بزنس شرٹ میں اس کی شخصیت اور پرکشش لگ رہی تھی، لیکن افسوس کہ اس خوبصورت آنکھوں میں اس وقت سختی اور بے رحمی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ سرد مہری پہلے سے بھی زیادہ تھی۔ صبرین نے خود کو تسلی دی، اسے اس شخص کی سرد مہری کی عادت ڈالنی ہوگی، لیکن جب بھی وہ اس کا سامنا کرتی اس کا دل تکلیف میں ڈوب جاتا۔
وہ شخص جس سے وہ محبت کرتی تھی اب اس سے اجنبی سے بھی بدتر سلوک کر رہا تھا۔ صبرین نے شہزام کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا حزن تھا، جیسے وہ اپنا غم چھپانے کی کوشش کر رہی ہو، مگر اس کی لرزتی پلکیں اور ہلکے کانپتے لب اس کی اندرونی کشمکش بتا رہے تھے۔ اس نے نظریں جھکاتے ہوئے مدھم آواز میں کہا، کیا تمہیں کچھ چاہیے؟ شہزام نے ایک لمحے کے لیے گہری سانس لی، جیسے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اس نے سرد لہجے میں کہا، تم میری بیوی ہو، کیا مجھے تمہیں تلاش کرنے کے لیے کسی وجہ کی ضرورت ہے؟ یہ جملہ جیسے ہوا میں گونجا اور صبرین کے دل میں کسی خنجر کی طرح پیوست ہو گیا۔ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش رہی، مگر پھر اس نے سر اٹھا کر استہزائی انداز میں کہا، تو تمہیں اب بھی یاد ہے کہ میں تمہاری بیوی ہوں؟ میں تو سمجھتی تھی کہ تم نے یہ رشتہ بہت پہلے بھلا دیا ہوگا۔ شہزام نے اس کی بات پر اپنی مٹھی بھینچ لی۔ اس کا صبر جواب دینے کو تھا، مگر وہ پھر بھی خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے تنگ مت کرو صبرین، میں یہاں کوئی جھگڑا کرنے نہیں آیا، مجھے تم سے کچھ کام ہے۔ صبرین نے حیرت سے اسے دیکھا، جیسے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ کیسا کام؟ شہزام نے اپنی کوٹ کی جیب سے سگریٹ نکالا، اسے روشن کیا اور لمبا کش لے کر گویا اپنے اندر کی گھبراہٹ اور کشمکش باہر نکالنے کی کوشش کی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم عوامی سطح پر ایک بیان جاری کرو، بتاؤ کہ ہم نے پچھلے مہینے طلاق لے لی ہے۔ صبرین کو اس کی بات سن کر جیسے ایک جھٹکا لگا۔ اس نے بے یقینی سے شہزام کی طرف دیکھا۔ طلاق؟ تم مذاق کر رہے ہو شہزام، یہ سب کیا ہے؟ شہزام نے اپنی آنکھیں سکیڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ مذاق نہیں ہے صبرین، ہماری شادی صرف ایک معاہدہ تھا اور اس کا اختتام ہونا ہی تھا۔ ہم نے ایک دوسرے سے وہی لیا جو ہمیں چاہیے تھا، اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی راہیں الگ کر لیں۔ صبرین نے جیسے کچھ دیر تک اس کی بات کا مطلب سمجھنے کی کوشش کی، پھر استہزائی ہنسی بولی، تو یہ سب تمہارا منصوبہ تھا، تم نے مجھے کبھی اپنی زندگی کا حصہ سمجھا ہی نہیں، اور اب تم چاہتے ہو کہ میں سب کے سامنے اپنی ذلت کا اعلان کر دوں؟ شہزام کا صبر جواب دے چکا تھا۔ اس نے غصے سے کہا، ہاں میں چاہتا ہوں کہ تم سب کو سچ بتا دو، کیونکہ یہ رشتہ شروع سے ہی ایک جھوٹ تھا۔ میں نے تم سے شادی صرف اس لیے کی تھی کیونکہ سوری فیملی مجھ پر دباؤ ڈال رہی تھی، اور تم نے مجھ سے شادی صرف اس لیے کی کیونکہ تم مجھ میں اذعان کا ماموں سمجھ رہی تھی۔ یہ جملے صبرین کے لیے ناقابل برداشت تھے۔ اس کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا، وہ غصے اور دکھ کے مارے کانپنے لگی۔ ہاں، ہم دونوں نے اپنی مرضی سے یہ رشتہ نبھایا، مگر یہ تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ میں نے کبھی تم پر اپنی مرضی مسلط نہیں کی۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، مگر اس کے الفاظ کا وار گہرا تھا۔ چپ ہو جاؤ، شہزام نے سخت لہجے میں کہا۔ تم نے مجھے بار بار لبھایا تھا اپنی باتوں سے، اپنی معصومیت سے، ورنہ کیا تمہیں لگتا ہے میں تمہیں دوسری بار بھی دیکھتا؟ یہ الفاظ جیسے زہر کے تیر تھے جو صبرین کے دل میں جا کر اترے۔ وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہوگی اور اس کی آنکھوں میں آنسو جھل ملانے لگے، مگر وہ مضبوط بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ شہزام، تم جو بھی کہو، یہ سچ ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ وہ وقت گزارا ہے جو شاید زندگی بھر ہمارے ساتھ رہے گا، اور چاہے تم اسے تسلیم کرو یا نہ کرو، تم نے بھی کبھی نہ کبھی اس رشتے کو اہمیت دی ہوگی۔ شہزام نے اس کی طرف دیکھا مگر کچھ نہ کہا۔ وہ جانتا تھا کہ صبرین کی باتیں سچ ہیں، مگر اس کا غرور اور ضد اسے کچھ ماننے نہیں دے رہے تھے۔ اس نے سگریٹ کا کش لیا اور دور خلا میں دیکھنے لگا، جیسے اپنی الجھنوں سے فرار چاہ رہا ہو۔ صبرین کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں، مگر وہ کسی طرح اپنی کمزوری کو ظاہر ہونے سے روک رہی تھی۔ اس نے شہزام کو دیکھتے ہوئے گہری سانس لی اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، شہزام، تم واقعی بہت ظالم ہو۔ تم چاہتے ہو کہ میں لوگوں کے سامنے جھوٹ بولوں کہ ہم پہلے ہی طلاق لے چکے ہیں، صرف اس لیے کہ تم اپنی اور سوری فیملی کی عزت بچا سکو۔ میرا کو لوگوں کی باتوں سے بچانے کے لیے مجھ سے جھوٹ بولنے کو کہو گے؟ ہم پہلے ہی طلاق لے چکے ہیں، باہر کی دنیا یہی سمجھے گی کہ میں نے تم سے سوری فیملی کے پیسے کے لیے شادی کی تھی۔ ہاں، میرا کا نام صاف ہو جائے گا، لیکن میرا کیا؟ وہ لمحہ بھر کے لیے رکی، جیسے اپنے اندر کے زخموں کو قابو میں کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں اپنی ساری زندگی لعنتوں کا شکار رہوں گی، کیا تم نے ایک لمحے کے لیے بھی سوچا کہ میرے جذبات کیا ہیں؟ میں اپنی پوری زندگی تمہارے لیے قربان کر دی ہے، اور تم مجھے یوں رسوائی کے حوالے کرنا چاہتے ہو؟ شہزام نے اس کی بات سنی، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے حسی طاری تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے صبرین کی آنکھوں میں دیکھتا رہا،
مگر پھر سرد لہجے میں بولا، یہ سب جذباتی باتیں مجھے مت سناؤ. میں جانتا ہوں کہ تمہیں اس شادی سے کچھ نہیں ملا اور شاید مجھے بھی نہیں، لیکن ہمیں حقیقت کا سامنا کرنا ہوگا. میں یہ سب اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ ضروری ہے. صبرین کا صبر جواب دے گیا. اس نے اپنی لرزتی ہوئی آواز کو مضبوط کرتے ہوئے کہا، ضروری؟ تمہارے لیے شاید یہ ضروری ہو، لیکن میرے لیے یہ اپنی ذات کو مٹانے کے برابر ہے. شیزام، یہ صرف تمہارا فیصلہ نہیں ہو سکتا. یہ رشتہ صرف تمہاری ضد یا تمہارے غرور کی بنیاد پر ختم نہیں ہو سکتا. شیزام نے گہری سانس لی اور ایک قدم کی قریب آ کر دھیمے مگر سخت لہجے میں کہا، صبرین، تمہیں سمجھنا ہوگا کہ ہماری شادی ایک معاہدہ تھی. محبت یا تعلق کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، اور یہ بات جتنی جلدی تم سمجھ لو اتنا بہتر ہوگا. صبرین نے بے یقینی سے سر جھٹکا، جیسے وہ یقین نہ کر پا رہی ہو کہ وہ یہ سب کہہ رہا ہے. محبت نہیں تھی تو پھر وہ کیا تھا جو لمحوں میں محسوس ہوا جب تم میرے ساتھ تھے؟ وہ احساسات کیا تھے جو تم نے اپنے الفاظ اور عمل سے ظاہر کیے؟ شیزام نے نظریں چرا کر سگریٹ کا کش لیا، جیسے وہ ان سوالات سے بچنا چاہتا ہو. مگر صبرین کی آنکھوں میں اب نہ صرف آنسو بلکہ ایک بے حد غصہ بھی تھا. شیزام، تمہاری یہ ضد اور غرور تمہیں شاید آج جیتنے کا احساس دلائے، لیکن یاد رکھو یہ جیت ایک دن تمہارے لیے سب سے بڑی شکست بن جائے گی. یہ الفاظ جیسے شیزام کے دل میں گونجے، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا. وہ جانتا تھا کہ صبرین کے الفاظ سچائی پر مبنی ہیں، مگر اس کے اندر کی انائی سے یہ قبول کرنے نہیں دے رہی تھی. تمہارے جذبات کو میں کیوں سوچوں؟ مجھے تم سے محبت نہیں ہے. شیزام نے لاپرواہی سے بھویں چڑھائی اور ایک اس کے الفاظ مزید سرد ہو گئے. صبرین آخرکار ہنس دی. اس کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے. وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ میرا کی عملیات کا اثر تھا یا شیزام نے شروع ہی سے میرا کو نہیں بھلا پایا تھا. شیزام کو اس کی ہنسی عجیب لگی. کیا تم نے میری بات سنی؟ ایک بات ہے کہ تم نے اپنی بیوی کو دھوکہ دیا ہے، لیکن اب تم مجھ سے یہ بھی چاہتے ہو کہ میں میرا اور تمہاری شہرت کو بچانے کے لیے سمجھوتا کروں. خواب دیکھو. جو لوگ انٹرنیٹ پر ہیں وہ درست کہہ رہے ہیں. میرا تیسری فریق ہے. صبرین خود کو روک نہ پائی اور اس پر چلاتے ہوئے کہا، چپ ہو جاؤ. شیزام نے اس کے منہ پر بے رحمی سے تماچا مارا. وہ جم گئی اور اپنے منہ کو ڈھانپتے ہوئے بڑی بڑی آنکھوں سے آنسو گرا رہی تھی. صبرین یزدانی، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں، دوبارہ میرا کو گالی نہ دینا. شیزام نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے تنبیہ کرتے ہوئے کہا، میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ جو میں کہوں وہ کرو، ورنہ میں ڈاکٹر اینجلو سے کہوں گا کہ عظیم لاشاری کی بیماری کا علاج بند کر دے. شیزام، تم بیہودہ ترین مرد ہو. صبرین آخری حد تک پہنچ کر مایوسی سے رونے لگی. میں سنجیدہ ہوں. نہ جانے کیوں شیزام کو اس کا رونا دیکھ کر برا لگا اور وہ مڑ کر چل پڑا. شیزام سوری، میں یہ سب معاملات خود سنبھال لوں گی. صبرین نے اچانک کہا، جب تک تم مجھے طلاق دے دو میں بچوں کو لے جاؤں گی اور تم سے کبھی بھی تعلق نہیں رکھوں گی. خواب دیکھو، بچے میرے ہیں. صبرین یزدانی، تم کبھی بھی مجھ سے یہ بات کرنے کے قابل نہیں ہو. جب تم سوچ لو گی تو میں ڈاکٹر اینجلو کو تمہارے والد کا علاج کرنے کے لیے کہوں گا. شیزام نے کہا اور بغیر پلٹ کر دیکھے چلا گیا. صبرین نے اس کی بے رحمی سے بھری ہوئی ظالم سی شکل کو دیکھا جو اندھیروں میں ڈوبا ہوا لگ رہا تھا. 20 منٹ سے بھی کم وقت میں اس کے پاس ڈاکٹر اینجلو کا فون آیا، جس میں کہا گیا کہ وہ عظیم کا علاج نہیں کر سکتا. اگر عظیم کا علاج نہیں ہو تو رضیہ اس کی بیٹی کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی. لاشاری خاندان اب کریم لاشاری کے زیر قیادت تھا. عظیم جلد ہی مر جائے گا. اس کے پاس کوئی راستہ نہ تھا اور اس نے فیس بک پر یہ اعلان پوسٹ کرنے کے سوا کچھ نہیں کیا. میں دل کی گہرائیوں سے دعا گو ہوں کہ شیزام سوری اپنی محبت کو پالے. اب جب کہ حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں مجھے سچائی سب کے سامنے لانی پڑے گی. شیزام سوری اور میں پچھلے مہینے طلاق لے چکے ہیں. ہم نے صرف اس لیے شادی کی تھی کیونکہ شیزام کو اس کے خاندان نے مجبور کیا تھا اور ہم دونوں نے اپنی شادی میں صرف وہی لیا جو ہمیں چاہیے تھا. کوئی جذبات شامل نہیں تھے. مس میرا شیرازی، شیزام کے بچپن کی محبت ہیں جو کچھ وجوہات کی وجہ سے ان سے جدا ہو گئی تھی. وہ کوئی معشوقہ نہیں ہے. میں دونوں کو نیک تمنائیں دیتی ہوں. پوسٹ اپلوڈ کرنے کے بعد بہت سے نیریٹنز نے
ان کے پروفائل پر اس پر الزام تراشی کی۔ تمہارا مطلب ہے کہ تم دونوں نے جو بھی ضرورت تھی وہ لی، تو شہزام سوری نے تمہیں بہت پیسہ دیا ہوگا۔ کیا بات ہے، میں نے پہلے تمہارے تعلقات پر یقین کیا تھا، اب مجھے لگتا ہے کہ میں ایک بے وقوف ہوں۔ کتنے پیسے ملے تمہیں؟ میں سوچتی ہوں کہ تمہیں صدر بننا چھوڑ دینا چاہیے اور اداکاری شروع کر دینی چاہیے۔ اداکاری تمہیں زیادہ سوٹ کرتی ہے۔ اس کے فوراً بعد میرا نے اپنے اور شہزام کی جونیئر اور سینئر ہائی اسکول کے دوران کی مختلف تصاویریں پوسٹ کرنی شروع کر دی۔ بہت سے نیریٹنز نے ان کی طویل مدت محبت کی تعریف کی، لیکن صبرین نے اس پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ اس نے فیس بک انسٹال کر لیا اور خبریں نہیں پڑھی۔ پھر فریہ نے غصے سے اس کو فون کیا۔ صبرین یزدانی، کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ تم نے پچھلے مہینے شہزام سوری سے طلاق لے لی۔ تمہیں طلاق نہیں ہوئی، وہ جھوٹا کمینہ میرا شیرازی کے ساتھ افیئر کر رہا ہے، اور یہ دونوں کتنے بے شرم ہیں۔ تمہیں خود بھی الزام اٹھانا پڑ رہا ہے۔ کیا تم نے سنا ہے لوگ تمہارے بارے میں یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں غصے سے پاگل ہو رہی ہوں۔ میں ان دونوں کتوں کو چاقو سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالوں گی۔ فریہ، میرے پاس کوئی اور راہ نہیں تھی۔ شہزام نے میرے بابا کی دھمکی دی تھی، اگر میں وہ بیان نہ دیتی تو وہ میرے بابا کا علاج بند کر دیتا۔ صبرین نے بے بسی سے کہا۔ کیا وہ انسان ہے؟ وہ واقعی ایک گھٹیا بے شرم آدمی ہے۔ فوراً اس سے طلاق لے لو، فریہ غصے سے بولی۔ میرے خیال میں وہ مجھے صرف اس وقت طلاق دے گا جب میں بچوں کو جنم دوں گی۔ وہ تمہارے بچوں کو بھی چھیننا چاہتا ہے، فریہ خون کے گھونٹ کے ساتھ کہتی ہے۔ اس کے پاس میرا ہے، اسے اپنی اولاد کیوں نہیں دینی؟ کیا وہ بچے نہیں پیدا کر سکتی؟ سوری فیملی اپنے خاندان کے افراد کو باہر کیسے جانے دے گا؟ صبرین تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہتی ہے، فکر مت کرو، میں کوئی نہ کوئی طریقہ سوچوں گی۔ میں واقعی پاگل ہونے والی ہوں۔ تمہیں میرا کو اپنے بچوں کی سوتیلی ماں نہیں بننے دینا۔ یقیناً۔ صبرین نے فون بند کیا اور غمگین چہرے کے ساتھ بیٹھ گئی۔ دوسری طرف میرا جلد ہی سمندر کنارے والی ویلا میں منتقل ہو گئی۔ کاشان نے ارد گرد نظر ڈالی اور کہا، میرا، یہ جگہ واقعی بہت عیش و عشرت والی ہے۔ کوئی تعجب نہیں کہ تم دماغ لڑا کر یہاں منتقل ہونے کا طریقہ سوچ رہی تھی۔ سنا ہے کہ کامرا کا سب سے مہنگا بیچ فرنٹ ہے۔ میرا یہاں منتقل ہونے کی وجہ صرف قیمت نہیں ہے۔ میرا مسکرا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ مجھے پتا ہے یہ اس لیے ہے کہ وہ جگہ ہے جہاں صبرین یزدانی اور شہزام رہتے تھے۔ اگر اس صبرین کو پتہ چل جائے تو وہ غصے سے خون تھوکے گی، کاشان نے اپنی بہن کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ وہ پہلے اپنی شان و شوکت دکھاتی رہتی تھی جیسے وہ کوئی بڑی ہستی ہو، لیکن اب مجھے نہیں لگتا کہ وہ کچھ بھی ہے۔ تم نہیں جانتی کہ کامرا کے کتنے امیر خاندان مجھ سے تعلق بنانے کے لیے آ رہے ہیں۔ سب کو پتا ہے کہ تم مستقبل کی مسز شہزام ہو۔ کوئی جلدی نہیں ہے۔ جب میں شہزام سے شادی کر لوں گی تو پھر اور بھی لوگ تمہاری طرف جھکیں گے، میرا نے ہلکے انداز میں کہا۔ جیسے حالات جا رہے ہیں تم جلد ہی وہاں پہنچ جاؤ گی۔ کاشان کا فون اچانک بجا۔ وہ ایک طرف جا کر اسے اٹھانے لگا۔ وہ ہنسی میں ڈوبا ہوا تھا۔ پھر وہ واپس آیا اور کہا، میں جا رہا ہوں۔ کہاں؟ میرا نے ایک طرف سے اس پر نظر ڈالی۔ تم پھر کوئی گناہانہ کام کرنے جا رہے ہو۔ میں تم سے کہہ رہی ہوں، چاہے شہزام اسے محبت کرتا ہو لیکن وہ تمہیں برداشت نہیں کرے گا۔ وہ پہلے سے بھی تمہیں بالکل پسند نہیں کرتا، تمہاری حرکتوں کی وجہ سے۔ فکر نہ کرو، میں صرف فریہ شیخ کو سبق سکھانے جا رہا ہوں، کاشان ہنستے ہوئے بولا۔ میرا کی بھویں تھوڑی سی چمکی۔ صبرین کی دوست؟ ہاں، وہ کافی خوبصورت لگتی ہے مگر وہ بہت مغرور ہے۔ جب میں اس کے پیچھے گیا تھا تو اس نے مجھے گالی دی۔ ہاں، مجھے ابھی تک وہ وقت یاد ہے جب اس نے مجھے ہسپتال میں گالی دی تھی۔ کاشان نے ناک بھون چڑھائی۔ میں نے کسی کو اسے کئی دنوں تک پیچھا کرنے کے لیے لگایا ہوا تھا۔ اگر میں اس سے نمٹ نہیں پاتا تو میرا نام کاشان شیرازی نہیں۔ میرا نے اپنی بھویں اٹھائیں۔ اگر یہ کوئی اور ہوتا تو وہ پرواہ نہ کرتی، لیکن اسے فریہ شیخ سے بھی نفرت تھی۔ تو پھر مزے لو، بس اسے مارنا مت۔ فکر مت کرو، مجھے پتا ہے میں کیا کر رہا ہوں۔ رات کے 9 بجے صبرین نے شاور لیا اور جیسے ہی باہر آئی اسے فریہ کا پیغام ملا۔ فریہ نے گیم کھیلنے کے لیے بلایا تھا۔ صبرین جانتی تھی کہ فریہ اکیلے رہنے سے گھبراتی ہے، اس لیے اس نے فوراً دعوت قبول کر لی اور خوشی خوشی کھیل کے لیے تیار ہو گئی۔
دونوں نے اپنے ڈیوائس کے آٹو فنکشنز آن کیے اور کچھ گیمز ساتھ کھیلنے لگی۔ فریہ دوسری طرف سے چلائی، جلدی آ کر میری مدد کرو، مجھے گھیر لیا ہے، میں نہیں نکل پا رہی۔ رک جاؤ میں آ رہی ہوں۔ صبرین نے نقشے پر کلک کیا اور اچانک سنا کہ فریہ بڑبڑاتی ہے۔ رات کے اس وقت دروازے پر کون دستک دے رہا ہے؟ تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ میں پولیس کو بلاتی ہوں۔ دھڑک۔ اچانک دوسری طرف سے حرکت کی آوازیں آئیں، پھر سکوت چھا گیا۔ صبرین نے فوراً فریہ کا فون نمبر ڈائل کیا لیکن کال نہیں جا سکی۔ ایک برا احساس اس کے دماغ میں چھا گیا۔ ولا فریہ کے گھر سے کم از کم 1 گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ اب اس کے لیے وہاں پہنچنا بہت دیر ہو چکی تھی اور وہ یہاں زیادہ لوگوں کو نہیں جانتی تھی۔ سوچتے ہوئے اس نے فوراً ولید کو کال کی۔ ولید، مجھے لگتا ہے کہ کسی نے فریہ کے گھر میں گھس کر کچھ کیا ہے۔ کیا تم فوراً وہاں جا کر دیکھ سکتے ہو؟ مجھے ڈر ہے کہ اس کے ساتھ کچھ ہو گیا ہے۔ میں تمہیں ایڈریس بھیج رہی ہوں اور میں بھی فوراً وہاں پہنچ رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں ابھی جا رہا ہوں۔ کال ختم کر کے صبرین نے پولیس کو کال کیا اور فوراً گاڑی کی طرف دوڑ گئی۔ گیٹ پر سیکیورٹی گارڈ نے اسے جانے نہیں دیا لیکن چونکہ وہ بہت پریشان تھی اس نے گاڑی سے گیٹ میں ٹکرا دیا۔ گیٹ اب بھی مضبوط اور نہ ٹوٹا لیکن گارڈ ڈرا ہوا تھا اور فوراً گیٹ کھول دیا۔ اس نے اسے گزرنے دیا اور گارڈ نے ہاؤس کیپر کو اطلاع دی۔ صبرین تیز رفتاری سے راستے پر روانہ ہوئی جو 1 گھنٹے کا سفر ہونا چاہیے تھا۔ وہ 40 منٹ میں طے کر لیا اور آخر کار فریہ کے اپارٹمنٹ پہنچ گئی۔ جب وہ اوپر گئی دروازہ پہلے ہی توڑ دیا گیا تھا۔ لاؤنج کا منظر بکھرا ہوا تھا اور بیڈ روم سے لڑائی کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ اندر دوڑی۔ فریہ بستر پر پڑی ہوئی تھی، اس کی آنکھیں مدھم تھیں، اس کے جسم کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور اس کا چہرہ جسم چھوٹے زخموں سے بھرا ہوا تھا۔ ولید 3 آدمیوں سے لڑ رہا تھا جن میں سے 2 قداور اور واضح طور پر گینگسٹر تھے۔ ولید کئی جگہوں سے زخمی ہو چکا تھا۔ تیسرا شخص کوئی اور نہیں بلکہ کاشان شیرازی تھا۔ اس نے ولید کی لڑائی میں مشغولیت کا فائدہ اٹھایا اور فوراً فریہ پر جھپٹ پڑا اور اس کے کپڑے دوبارہ پھاڑتے ہوئے۔ ذلیل انسان! یہ منظر صبرین کی آنکھوں میں شدید درد بن کر چبھا۔ اس نے بے ساختہ ایک ٹریشن کین اٹھا کر کاشان پر پھینک دیا۔ کاشان غصے سے لال ہو گیا اور اسے دھکیل کر پھینک دیا۔ احتیاط کرو! ولید فوراً دوڑا اور اسے پکڑ لیا لیکن اس کے پیچھے کھڑے 2 گینگسٹرز نے فوراً چاقو نکال کر ولید کے کندھے میں گھونپ دیا۔ ولید! صبرین نے جھٹکے سے اسے پکڑ لیا۔ کوئی بات نہیں، بس چھوٹا سا زخم ہے۔ ولید کا خوبصورت چہرہ سفید ہو چکا تھا لیکن پھر بھی اس نے خود کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ صبرین کا دل دھڑک رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ دوسرا موقع تھا جب ولید نے اس کی جان بچانے کے لیے چھرا کھایا تھا۔ تاہم صبرین صرف اس کے لیے گناہ محسوس کر رہی تھی اور کچھ نہیں دے سکتی تھی۔ کیا وہ فریہ کا محبوب ہے یا تمہارا؟ کاشان نے مسکرا کر کہا۔ صبرین یزدانی، لگتا ہے تم نے میری بہن کے ہسبینڈ کے پیچھے دوسرے مردوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا ہے۔ کاشان شیرازی، تم درندے ہو۔ میں نے پہلے ہی پولیس کو اطلاع دے دی ہے۔ کسی کے گھر میں غیر قانونی طور پر گھسنا اور لوگوں کو نقصان پہنچانا جرم ہے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ صبرین نے کبھی کسی سے اتنی نفرت نہیں کی جتنی اب کاشان سے تھی۔ ہاں، جو کرنا ہے کر لو۔ میری بہن کا ہسبینڈ شیزام سوری ہے، وہ مجھے ضرور مدد کرے گا۔ کاشان نے اطمینان سے مسکراتے ہوئے کہا۔ آخر کار میں نے ایسے کام پہلے بھی کئی بار کیے ہیں۔ وہ ہمیشہ میری مدد کرتا رہا ہے۔ وہ ہمیشہ میری بہن کا ہسبینڈ کہہ رہا تھا، حالانکہ شیزام واضح طور پر صبرین کا شوہر تھا۔ اس کی یہ مغرور مسکراہٹ دیکھ کر صبرین اتنی غصے میں آ گئی کہ اس کا جسم کانپنے لگا۔ خوش قسمتی سے پولیس اسی وقت اندر آئی اور فوراً کاشان اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا۔ ولید اور فریہ کو فوراً اسپتال بھیج دیا گیا۔ اسپتال جانے کے دوران ایمبولینس میں بیٹھے ہوئے صبرین کا فون مسلسل بج رہا تھا۔ یہ سب سوری خاندان کی کالز تھیں جن میں شیزام بھی شامل تھا۔ اس نے شیزام کی کال اٹھائی اور فوراً اس کی غصے بھری آواز سنی۔ صبرین یزدانی، تم نے رات کے اس وقت گاڑی نکالی اور مرنے کے لیے باہر گئی ہو کیا؟ تم نے گاڑی ویلا کے گیٹ سے بھی ٹکرا دی۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں اگر میرے بچوں کے ساتھ کچھ ہوا تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ شیزام تو تمہیں پھر بھی یہ یاد ہے کہ تمہارے بچے ہیں؟ صبرین اپنے جذبات کو روک نہ سکی اور اس آدمی پر چلائی۔ میں باہر کیوں گئی؟ کیونکہ کاشان
خواہشان نے میری بہترین دوست کے گھر میں گھس کر اس پر حملہ کیا ہے۔ یہ سارا تمہارا قصور ہے، تمہاری وجہ سے ہی یہ بدتمیز اور بے شرم بن گیا ہے۔ شہزام سوری، میں تم سے نفرت کرتی ہوں، میں تم سے واقعی نفرت کرتی ہوں۔ اپنا غصہ نکال لینے کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو ایک ٹوٹے ہوئے موتی کی طرح بہنے لگے۔ اس نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا اور زور سے رونا شروع کر دیا۔ ولید جو کمزوری سے اسٹریچر پر لیٹا تھا، اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنی تفتیش بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ صبرین نے فون بند کیا اور اس کی آہیں ایمبولینس میں گونجتی رہی۔ اس دن سے پہلے اس نے کبھی بھی اتنا پچھتاوا محسوس نہیں ہوا تھا۔ اسے کبھی بھی اس مرد کے لیے نرم دل نہیں ہونا چاہیے تھا، اسے کبھی بھی اس سے متاثر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس مرد کی عیش و آرام کی وجہ سے فریا، ولید اور رانیہ کو تکلیف پہنچی۔ اگر وہ حاملہ نہ ہوتی تو وہ ہر قیمت پر اس گندے آدمی کاشان کو چھرا مار دیتی۔